کی ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ عزیزان گرامی، اللہ رب العزت کا بے انتہا فضل و کرم ہے، احسان ہے، اور مذہب اسلام ایک نعمت پاکیزہ مذہب ہے جو ہر قدم پر ہماری رہنمائی اور رہبری فرماتا ہے۔ ہم کو اپنی زندگی کے شب و روز کو کیسے گزارنا ہے، ہر قدم پر اور کوئی مذہب کسی کے ماننے والے کی رہنمائی کرتا نظر نہیں آتا، لیکن ہمارا مذہب ایسا پاکیزہ مذہب ہے، ہر موڑ پر، ہر قدم پر، ہر سانس پر ہماری رہنمائی کرتا ہوا نظر آتا ہے۔ بلکہ ہمارے ملک کی شان ایسی ہے عزیزان گرامی کہ جو مذہب اسلام کو مٹانے کی آب و تاب میں ہوتے ہیں، جو مذہب اسلام پہ انگشت کشائی کرتے ہیں، جو مذہب اسلام پہ نکتہ چینی کرتے ہیں، وہ خود مذہب اسلام کے قانون پہ مذہب اسلام کے قانون پہ عمل کرتے ہوئے نظر آتے ہیں۔ عیسائی جو مذہب اسلام کے دشمن ہیں، لیکن عزیزان گرامی اگر آپ غور کریں، اگر آپ ان کے مذہب کا، ان کے شب و روز کا محاسبہ کریں، تو وہ جس مذہب کو مٹانے کی بات کرتے ہیں، جس نبی معظم کے بغض میں اپنی زندگی بسر کرتے ہیں، انہی کے اطوار مبارک پر، انہی کی سنت طیبہ پہ وہ بھی عمل کر رہے ہیں۔ کیا مطلب؟ اس کی مثال یوں سمجھیں، وہ بھی مذہب اسلام کے دشمن ہیں، لیکن عزیزان گرامی باوجود اس کے عیسائی پھر بھی نکاح کرتے ہیں۔ نکاح کرنا ہمارے نبی معظم علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ اب وہ دعویٰ کرتے ہیں حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے ماننے کا، ان سے محبت کے دعوے دار ہیں۔ اے لوگوں، اے عیسائیوں، اگر تم حضرت عیسیٰ علیہ السلام سے محبت کا دعویٰ کرتے ہو تو ہونا یہ چاہیے تھا کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی کے اطوار پر عمل کیا جائے، آپ کے فرمودات پہ عمل کیا جائے، آپ نے جن چیزوں کو عمل میں لایا ان چیزوں پہ عمل کیا جائے، جن چیزوں کو سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے نہیں کیا، ان کے ماننے والوں کو بھی چاہیے کہ وہ عمل نہ کریں۔ عیسائی نکاح کرتے ہیں جبکہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے نکاح نہیں فرمایا۔ اسلام کے مٹانے کی بات کرتے ہیں اور اسلام کے شعار پہ عمل کرتے ہوئے نظر بھی آتے ہیں۔ اب کیا اسلام مٹا کہ تم تو خود اسلام کے عامل ہو۔ اور جناب عزیزان گرامی، ہمارے نبی معظم علیہ السلام نے گھر بنایا، سو ہم بھی گھر بناتے ہیں، گویا گھر بنانا سنت ہے۔ عیسائی تم اگر مذہب اسلام کے دشمن ہو تو ہونا یہ چاہیے کہ تم گھر بناؤ ہی نہیں، تم مکان بناؤ ہی نہیں، تم محل بناؤ ہی نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے اپنا کوئی ذاتی مکان بنایا ہی نہیں۔ اور عزیزان گرامی، ہم اگر چپل پہنتے ہیں، ہم اگر جوتا پہنتے ہیں تو یہ بھی ہمارے نبی پاک علیہ السلام کی پیاری سنت ہے۔ تو عیسائیوں کو چاہیے، مذہب اسلام کے مٹانے والوں کو چاہیے کہ وہ جوتا پہننا چھوڑ دیں، کیونکہ جناب عیسیٰ علیہ السلام نے پوری زندگی جوتا یا چپل استعمال نہیں کیا۔ دعویٰ کرتے ہیں اسلام کو مٹانے کا، دعویٰ کرتے ہیں مذہب عیسائیت کا، لیکن عمل قانون اسلام پہ ہو رہا ہے، عمل نبی معظم کی سنت اطہر و انور پہ ہو رہا ہے۔ وجہ اس کی یہ ہے کہ ہمارے نبی ایک قوم کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، ایک خطے کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، ایک ملک کے لیے نبی بن کر نہیں آئے، بلکہ وہ کل عالمین کے لیے رحمت بن کر آئے۔ وہ ان کا اسوہ حسنہ ایمان والوں کے لیے بھی ہے اور اسلام کے دشمن والوں کے لیے۔ عزیزان گرامی، بہرحال ہم کو جس پہ بات کرنی، اپنے نفس کا محاسبہ کرنا، اپنے نفس کا۔ یاد رکھیں، اگر ہم چاہتے ہیں کامیابی، ہم کو چاہیے کہ ہم اپنے نفس کو ماریں، اور نفس کو مارنے کا بہترین وقت کون سا ہوتا ہے؟ ہم کو چاہیے کہ اگر ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہو، شروع سے ہی اس کو اپنے نفس کو مارنے کی ترغیب اور تلقین کی جائے۔ دیکھیں وجہ اس کی یہ ہے، میں روزانہ اپنے نفس کی خواہشات کی تکمیل کرتا رہا۔ میرے نفس نے جو کچھ بھی مجھ سے مطالبہ کیا، جو کچھ بھی مانگا،
میں نے فوراً اپنے نفس کی اچھا کو خواہش کو پوری کیا. یوں کرتا گیا 20 سال ہو گئے مجھے اپنے نفس کی بات مانتے ہوئے. اب اگر کوئی کہے بھائی جو تمہارا نفس کہے اس کے خلاف کام کرو. اب آپ بتائیں میں نفس کی 20 سال سے پیروی کر رہا تھا, 20 سال سے میں نفس کی ہر کہی ہوئی بات پہ عمل کر رہا تھا. 20 سال بعد اگر کوئی کہے اس کے مخالف ہو جائے تو ہو سکتا ہے. یہ بہت اہم ترین مسئلہ عزیزان گرامی, یہ بہت مشکل ہے, بہت زیادہ مشکل ہے کہ 20 سال جس پر میں نے عمل کیا, جس کی بات کو تسلیم کیا, اب مجھے اس کے خلاف چل رہا ہے. یہ بہت مشکل ہے. لیکن اگر ہمارے گھر میں چھوٹا بچہ ہے, اگر ہم شروع سے ہی اس کی تربیت اس طرح کریں, اس کی پرورش یوں کریں کہ وہ اس کے نفس کے خلاف اس کو پروان چڑھائیں, اس کی پرورش کریں, تو عزیزان گرامی پھر ہوگا یہ کہ وہ زندگی بھر پھر کبھی نفس کے جال میں پھنس نہیں سکتا, پھر کبھی نہیں. اور یہ نفس اتنا خطرناک ہے, اتنا ڈینجرس ہے کہ نفس کی خواہش کبھی چھوٹی ہوتی ہے, چھوٹی سے شروعات ہوتی ہے. یہ نفس پہلے چھوٹی چھوٹی چیز کا مطالبہ کرتا ہے, اس کے بعد جب وہ تکمیل ہوتی رہتی ہے. فرض کر لیں ہم خواہش کر رہے تھے کہ ہمارے نفس نے خواہش کیا کہ یار آج بریانی کھانے کو مل جائے, آج بریانی کھانے کا اہتمام کرتے ہیں. یہ نفس نے اندر سے ہم کو کہا, اپنی خواہش ظاہر کی. اب ہم بے قرار ہو گئے, بے چین ہو گئے. اب ہم نے جو ہے بریانی کا اہتمام کیا, بریانی کھا لی. کیا نتیجہ نکلا؟ نتیجہ یہ نکلا ہم نے اپنے نفس کی تکمیل, جو ہمارے نفس نے مطالبہ کیا, ہم نے وہ چیز کر دیا. اس کے بعد یہ نفس کی خواہش جو ٹھہرتی نہیں, بڑھتی جاتی ہے. عزیزان گرامی ہر چند یہ جو روزانہ کبھی بریانی کبھی فرائی وغیرہ وغیرہ کی یہ خواہش کرتا گیا, جب یہ دیکھتا ہے کہ یہ میری تمام خواہشات کی تکمیل ہو رہی ہے, تو یہ نفس ٹھہرتا نہیں, بلکہ نفس اتنا خطرناک ہے کبھی کبھی بندے کو کفر کے مقام تک پار کر دیتا. کبھی کبھی یہ نفس جو ہے انسان کو اس کے دین سے بے دین کر دیتا ہے, اس کے نیک اعمال سے بے اعمال کر دیتا ہے. نفس اتنا خطرناک. اور دیکھیں عزیزان گرامی, اگر میرے گھر میں کوئی مہمان آیا, میرے گھر میں صرف ایک گلاس موجود ہے, سمجھانے کے لیے کہہ رہا, میرے گھر صرف ایک گلاس موجود ہے. 2 مہمان آئے, ایک مہمان نے کہا بھائی مجھ کو ایک گھونٹ سادہ پانی دو, سادہ پانی, ایک گھونٹ مجھ کو سادہ پانی دو. فوراً دوسرے مہمان نے کہا بھائی مجھ کو بھی پانی دو, لیکن بالکل ٹھنڈا پانی دینا. اب میرے پاس ایک ہی گلاس ہے, حالانکہ 2 گھونٹ ایک گلاس میں آ سکتا ہے, لیکن اب بتائیں ایک ہی وقت میں ایک گھونٹ سادہ پانی, ایک گھونٹ بالکل ٹھنڈا پانی, ایک ہی گلاس میں رکھ سکتا ہوں؟ رکھوں گا تو نہ وہ زیادہ ٹھنڈا رہ جائے گا, نہ وہ بالکل سادہ رہ جائے گا. تو عزیزان گرامی سمجھ میں یہ آیا کہ اس ایک گلاس میں کیا تو محض ٹھنڈا پانی جمع ہو سکتا ہے یا محض سادہ پانی جمع ہو سکتا ہے. ایک ہی گلاس میں 2 قسم کا پانی جمع نہیں ہو سکتا. بلا تمثیل اس کو یوں سمجھیں, اگر دل میں صداقت ہے تو وہاں جھوٹا پن نہیں آ سکتا, اگر دل میں عدالت ہے تو وہاں کسی کے خلاف فیصلہ نہیں ہو سکتا, اگر دل میں سخاوت ہے تو بخیلی اور کنجوسی نہیں آ سکتی, اگر دل میں شجاعت و بہادری ہے تو بزدلی نہیں آ سکتی, اگر دل میں اللہ کی خشیت ہے تو دنیا کا ڈر نہیں آ سکتا, اگر دل میں اللہ اور رسول کی محبت ہے تو اس دل میں پھر محبت دنیا, محبت مال و ثروت نہیں آ سکتی. ایک دل میں جس طرح ایک گلاس میں 2 قسم کا پانی جمع نہیں ہو سکتا, اسی طرح ایک دل میں 2 محبت جمع نہیں ہو سکتی, 2 قسم کا معاملہ جمع نہیں ہو سکتا. اگر محبت ہے تو عداوت نہیں, اگر غیبت ہے, اگر عزیزان گرامی صداقت ہے تو جھوٹا پن نہیں, اگر سخاوت ہے تو بخیلی نہیں, اگر شجاعت ہے تو بزدلی نہیں. ایک ہی چیز جمع ہو سکتی ہے. عزیزان گرامی یوں ہم کو اپنے نفس کا دیکھیں, ہم فرط محبت میں, پیار میں, لاڈ میں اپنے گھر سے جب چھوٹے بچے کو لے کر جاتے ہیں باہر کو, تو یہ ہمارا معمول بن چکا ہوتا ہے کہ جب بھی ہم ان کو باہر لے کر جاتے ہیں ضرور کچھ نہ کچھ ان کو دلاتے ہیں. چھوٹے بچے یہ پورے کاغذ کی طرح ہوتے ہیں, جو کچھ آپ ان کو سکھائیں گے, جس طرح کا ان کے سامنے آپ اپنے کردار کا مظاہرہ کریں گے,
ان کے کوरे कागज पे, उनके वजूद पे, उनके ज़हन पे वो तमाम बातें नक्श होती जाती हैं। अगर उनके सामने आपने गाली दिया तो वो समझता है ये गाली देना हमको जरूरी है, ये गाली दी जा सकती है। अजीज़ान इकराम, लेकिन अगर आपके बच्चे ने गाली दी और आपने उसको एक तमाचा नसीब किया, आपने उसको उस पे जब डांटा और फटकारा, आपने बचपन ही में अगर उसको मना कर दिया, बेटा गाली नहीं देते, गाली देना बड़ी गंदी बात है, बेटा झूठ नहीं बोलते, झूठ बोलना बड़ी गंदी बात है, बेटा चोरी नहीं करते, चोरी करना बड़ी गंदी बात है। अगर छोटे ही में अगर हमने उनकी इस तरह से परवरिश की, अजीज़ान इकराम याद रखें, अगर उनके कोरे कागज पर, उनके सादे ज़हन पर हमने लिख दिया, ये हमने अपने किरदार का मुजाहिदा कर कर उनके ज़हन में ये बात नक्श कर दी कि चोरी करना बुरी बात है, झूठ बोलना बुरी बात है, किसी के माल में नाहक कब्जा करना गलत बात है, किसी की ग़ीबत चुगली करना गलत बात है, बदनजरी करना गलत बात है। ये तमाम चीजें अगर हमने बचपने में उनके ज़हन पर नक्श कर दी, वो 50 बरस जिंदगी गुजार लेंगे, लेकिन उनकी ज़बान पे कभी झूठ नहीं आ सकता, वो कभी किसी ग़ीबत के, किसी की ग़ीबत में उनकी जिंदगी शामिल नहीं हो सकती। लेकिन उसके लिए चाहिए हमको ये उनका बचपन में ही उनका ऐसा किरदार बना। और याद रखें, अच्छे औलाद की अच्छा किसी इंसान का अच्छा किरदार होना उसके बाप का अच्छा अखलाक होने का ज़ामिन है। किसी इंसान का नेक होना उसके बाप का नेक होने का ज़ामिन है। अगर हम नेक हैं, अगर हम झूठ से बचने वाले हैं, अगर हम ग़ीबत से बचने वाले हैं, जभी हमारी औलाद भी बचेगी। अज़ीज़ान इकरामी, और देखिए, हम अपने बच्चे की हर हसरत उनकी तकमील करते गए, वो जो कुछ हमसे कहते गए हम करते गए। हो सकता है कोई ये कहे कि यार हमने जो दौलत कमाई है वो तो हमने अपनी औलाद के लिए ही कमाई है, अब अगर हमारी औलाद हमसे कुछ चीज का मुतालबा करे, हम भला उसको क्यों ना दे, ये दौलत हमारी हमने अपनी औलाद के लिए कमाई है। उसकी मिसाल कुछ यूं समझ ले कि हर किसी की मांग को पूरा नहीं किया जा सकता, गर्च आपका इख्तियार हो, गर्च आपकी मोहब्बत हो, लेकिन उसकी बात देखें। एक बात यहाँ पे ये ऐड कर दूं कि अज़ीज़ान इकरामी, आज के दौर में सिर्फ खाने पीने तक बात महदूद नहीं रह गई, बल्कि एक चीज और सबसे खतरनाक जो फी ज़माना चीज है, सबसे खतरनाक अपनी औलाद को मोबाइल देना, अपने छोटे से बच्चे को मोबाइल देना। यार आपने छोटे से बच्चे को मोबाइल दिया, वो छोटी सी उम्र में, नन्ही सी उम्र में कभी गैलरी की तरफ, कभी व्हाट्सएप की तरफ वगैरह वगैरह वो हाथ करता है, यकीनन वो अच्छा लगता है, वो कान में लगा के हेलो अपने थोथली ज़बान में बात करता है, यकीनन अच्छा लगता है। लेकिन ये सिर्फ अच्छा नहीं, हकीकत में आप उसकी जिंदगी को तबाही के दलदल में फंसा रहे हैं। अज़ीज़ान इकरामी, आज उसको आपने मोहब्बतन इनायतन उसको मोबाइल दिया, लेकिन उसका ज़हन खाली है। जब वो मोबाइल इस्तेमाल करता है, उसके ज़हन में ये बात नक्श होती जाती है कि मोबाइल भी इस्तेमाल करने की कोई शय है, ये मोबाइल भी इस्तेमाल करने की कोई चीज है, तो उसके ज़हन में ये बात नक्श होती जाती है। आप मोबाइल देते जाते हैं, उसका ज़हन मोबाइल की तरफ मुतवज्जा होते जाता है। अब अज़ीज़ान इकरामी, 5 साल की उम्र तक, 10 साल की उम्र तक आप उसको मुसलसल मोबाइल देते रहे, लेकिन जब उसकी पढ़ाई का वक्त आया, अब आप उससे कहेंगे बेटा मोबाइल नहीं चलाओ, पढ़ाई पे फोकस दो, आपको पढ़ाई पे फोकस देगा। छोटे में, बचपन में आपने तो उसको मोबाइल पर तवज्जो दिलाई, आपने तो उसका तमाम फोकस आपने मोबाइल पर दिलाया। अब 10 साल की उम्र में, 5 साल की उम्र में अगर आप पढ़ाई पर तवज्जो देंगे, वो हर किस पढ़ाई पर तवज्जो नहीं दे सकता। आपने उसकी हर हसरत की तकमील की, आपने उसकी हर हसरत की तकमील की, उसने जो कुछ भी मांगा बचपन में आपने उसको दिया, लेकिन जब वो शऊर को पहुंचा, जब वो समझदार हुआ, अब वो अपनी ख्वाहिशात का इजहार कर रहा है। अब जब बड़ी बड़ी चीजें मुतालबा कर रहा है, नफ्स पहले छोटी चीज ख्वाहिश करता है, जब तकमील होती रहती है तो बड़ी चीज का मुतालबा करता है। अब जब आपका बच्चा शऊर को पहुंचा, अब जब बड़ी चीज का मुतालबा करता है, आप उसको मना करते हैं, यही उसकी जिंदगी का रास्ता बदल जाता है। अब उसके जो नफ्स की ख्वाहिश है, जो हमने उसके नफ्स को मोटा और तगड़ा कर दिया, अब जब उसकी ख्वाहिश बड़ी हो गई, जब हमारी औलाद, जब आपकी औलाद अब बड़ी चीज का मुतालबा करती है, जब उस वक्त इनकार किया जाता है, उसी वक्त से आपके औलाद के दिल में आपकी मोहब्बत कम हो जाती है, और जो उसकी तकमील, जो उसके नफ्स की ख्वाहिश है, अगर वो पूरी नहीं होगी, वो बेकरार रहेगा, बेचैन रहेगा, इज़्तिराब में रहेगा। यहाँ तक कि अगर उसके नफ्स की ख्वाहिश पूरी नहीं हुई
تو وہ چوری بھی کر سکتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے وہ کسی کے گھر میں ڈاکہ بھی ڈال سکتا ہے، اپنے نفس کی خواہش کے لیے اگر کسی بدین نے، کسی دوسرے مذہب کے لوگ نے اگر اس کو یہ بھی کہہ دیا ہمارے مذہب میں آ جا، تیری تمام خواہش کی تکمیل کی جائے گی، تجھے اربوں کروڑوں روپے دیے جائیں گے، عزیزان گرامی وہ نفس کی خواہش کی تکمیل کے لیے وہ اپنا دین پریورتن بھی کر سکتا ہے، اپنا مذہب بھی بدل سکتا ہے۔ اس کی وجہ مین بنیادی کون بنا؟ اس کے ماں باپ بنا۔ اگر بچپن ہی میں اس کی تمام خواہشات کی تکمیل نہیں کرتے، یہ دن دیکھنا نہیں پڑتا۔ اس کی مثال دیکھیں، یہ جو دینا چاہتا تھا، آپ کا بچہ نہایت بخار میں مبتلا ہوا ہے، نہایت بخار میں، ڈاکٹر نے منع کر دیا بھائی اس کو ٹھنڈی چیز ہرگز نہیں دینا، ہرگز نہیں دینا۔ آپ گھر آئے، آپ کا بچہ فرط محبت میں رو کر گڑ گڑا کر آپ سے کہہ رہا ہے بابا جان مجھ کو آئس کریم دلا دیجیے، مجھ کو آئس کریم کھانے کا بہت زیادہ شوق ہو رہا ہے، بہت زیادہ من کر رہا ہے۔ آپ کو فوراً ڈاکٹر کی بات یاد آئے گی، ڈاکٹر نے مجھ کو منع کیا ہے کہ میں اپنے بچے کو کوئی ٹھنڈی چیز نہ دوں ورنہ اس کے بخار میں نہایت ہی اضافہ ہو جائے گا، یہ اور مصیبت کا شکار ہو جائے گا۔ اب وہاں آپ سے میرا یہ سوال ہے، یار دولت آپ نے تو اپنی اولاد کے لیے کمائی، یہ مال و دولت تو آپ نے اپنی اولاد کے لیے کمائی، جبکہ آپ کا بیٹا رو رو کر تڑپ تڑپ کر آپ سے آئس کریم کا سوال کر رہا ہے، تو آپ اپنے بچے کو آئس کریم کیوں نہیں دلا رہے؟ کیا آپ اپنے بچے سے محبت نہیں کرتے؟ آپ کا جواب ہوگا نہیں، ہم اپنے بچے سے بے پناہ محبت کرتے ہیں، اور یقیناً یہ مال و دولت ہم نے اپنی اولاد کے لیے کمایا ہے، لیکن اس وقت یہ جس چیز کا مطالبہ کر رہا ہے، یہ جس چیز کو مانگ رہا ہے، یہ اس کی صحت کے لیے مضر ہے، یہ اس کی زندگی کے لیے خطرناک ثابت ہو سکتا ہے، اس لیے اس کی صحت کی بقا کے لیے، اس کی زندگی کی بقا کے لیے میں اسے آئس کریم نہیں دے رہا، کیونکہ آئس کریم اس وقت اس کے لیے نہایت ہی ڈینجرس، نہایت ہی خطرناک ہے۔ عزیزان گرامی اسی طرح اس بات کو بھی سمجھے، جس طرح بخار کی شدت میں آپ کی اولاد کے لیے آئس کریم کھانا نہایت ہی مضر ہے، نہایت ہی نقصان دہ ہے، اس سے کئی حد درجہ گنا زیادہ آپ کے بچے کے لیے موبائل کا استعمال کرنا بھی خطرناک ہے۔ آپ کے بچے کا موبائل کا استعمال کرنا بھی اس سے کئی گنا زیادہ خطرناک ہے۔ یاد رکھیں کہ آئس کریم کھانے پر ممکن ہے کہ نقصان نہ کرے، ممکن ہے اگر نقصان کرے تو زیادہ نہ کرے، لیکن موبائل کے استعمال سے اس کی پڑھائی پر بھی اثر پڑے گا۔ اگر وہ موبائل کا مسلسل عادی رہا تو وہ کبھی پڑھائی پر توجہ نہیں دے سکتا، تعلیم یافتہ مکمل طریقے سے نہیں ہو سکتا۔ موبائل کا مسلسل وہ عادی اگر بن گیا، آپ اگر اس سے کسی چیز کا مطالبہ کریں گے بیٹا فلاں کام کر دو، وہ آپ سے دل رکھے گا بابا جان ابھی یہ کام کر کے موبائل میں آپ کا کام کر رہا ہوں، وہ موبائل کا اتنا عادی ہو چکے گا کہ آپ کے فرمان کی تکمیل بھی نہیں کرے گا۔ اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد آپ کی فرمان بردار ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد مسجد میں آنے والی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد قرآن کی تلاوت کرنے والی ہو، اگر آپ چاہتے ہیں آپ کی اولاد شریعت مصطفی پہ عمل کرنے والی ہو، تو بچپن ہی سے ان کے ہاتھوں سے موبائل کو دور کریں۔ عزیزان گرامی عبرت کے طور پر اس بات کو سمجھ لیں اور یاد رکھیں، ایسا نہیں ہوا تو حادثہ روز نہیں ہوتا، ایک ہی دن ہوتا ہے، لیکن زندگی بھر کے لیے ندامت کے آنسو کو لاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ ہماری آپ کی آنکھوں سے ندامت کے آنسو، افسوس کے آنسو بہے، اس سے پہلے ہم کو ہوشیار خبردار ہو جانا چاہیے۔ ایک بچہ تو تقریباً 2 سال کا، اچانک سے اس کے پورے بدن پہ فالش کا اثر ہو گیا، نہ اس کی آنکھ کام کر رہی، نہ اس کا ہاتھ کام کر رہا، نہ وہ بول سک رہا، نہ وہ چل سک رہا، وہ زندہ تو ہے لیکن زندہ لاش ہے، 2 سال کا بچہ ہے۔ جب اس کو ڈاکٹر کے پاس لے کر گئے تو ڈاکٹر نے بتایا کیا آپ کا بچہ موبائل کا استعمال کرتا تھا؟ انہوں نے کہا ہاں ہمارا بچہ بہت شوق سے موبائل کا استعمال کرتا تھا۔ تو ڈاکٹر نے کہا دراصل بات یہ کہ موبائل کے اندر بہت زیادہ گرمی ہوتی ہے، اس کے اندر سے شعاعیں نکلتی ہوتی ہیں، جو بچے کا اعلیٰ بچے کا جسم جو ہوتا ہے وہ بہت نازک تن ہوتا ہے، بہت کمزور ہوتا ہے، تو جو موبائل سے شعاع نکلتی ہے وہ آپ کے جو موبائل سے شعاع نکل رہی تھی، آپ کے بچے کے جسم نے اس شعاع کو برداشت نہیں کر پایا، اس وجہ سے موبائل کی شعاع کی وجہ سے آپ کے بچے پر یہ فالج کا اثر پڑ گیا۔ موبائل استعمال کی وجہ سے، چھوٹے سے بچے کے موبائل کے استعمال کی وجہ سے نہ اس کا ہاتھ کام کر رہا، نہ اس کی آنکھیں کام کر رہی، نہ اس کی زبان کام
بچے کے ساتھ پیش آ جائے، زندگی بھر کے رونے سے بہتر ہے ہوشیار خبردار ہو جائیں، اور اپنے بچے کو ہمیشہ کے لیے مصیبت میں ڈال دینے سے بہتر ہے کہ 2-3 منٹ کے لیے ان کی آنکھوں سے پیدا ہوا آنسو دیکھ کر صبر کر لے۔ وہ آپ اگر کچھ خواہش کرتے ہیں، آپ فوراً اگر نہیں دیتے، ممکن ہے تو 4-5 منٹ کے لیے روئیں گے، لیکن عزیزان گرامی ان کو 2-4-5 منٹ کے لیے رونے کے لیے چھوڑ دینا حقیقی معنوں میں آپ کا اس سے بہت زیادہ پیار کرنے کی علامت ہے۔ اللہ رب العزت کہنے سننے سے زیادہ ہم تمام کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آج سے پہلے میری زبان کو پھر سے کوئی بھی کفریہ کلمات و پھر میں آپ سب کو خدا کر سچی توبہ کرتا ہوں، میرا رب میری توبہ قبول فرمائے۔ استغفر اللہ ربی من کل